اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے بادام کے بارے میں۔ بادام ہمیں کتنا کھانا چاہیے، بادام کے کتنا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کس وقت استعمال کرنا ہے، گرمیوں میں کتنا کرنا ہے، سردیوں میں کتنا کرنا ہے، کون لوگ بادام استعمال کر سکتے ہیں اور کون لوگ بادام نہیں استعمال کر سکتے، آج اسی کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور بادام کی مقدار خوراک بھی بتائیں گے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ نئے ہیں تو ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے کمنٹس کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم اس چینل پر نیو ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ دوستو، بادام ایک ایسا میوہ ہے جو اکثر افراد کو پسند ہوتا ہے، جو نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ صحت مند بھی ہوتا ہے۔ یہ بہترین اور اعلیٰ زبردست ہے، اکثر لوگ اس کو بڑے مزے سے اور بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں اور اس کی ٹھنڈائی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وافر مقدار میں وٹامن، آئرن، فاسفیٹ، زنک سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ جسم کے اندر کتنا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتنا فائدہ دیتا ہے اور کتنا نقصان دیتا ہے، کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، اوور ایج ہیں، ان کے لیے بادام بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بادام جو دیسی ہیں اس میں سنکھیا ہوتا ہے، جیسے سنبل فار بھی کہتے ہیں۔ سنکھیا وہ چیز ہے جو مردانہ کمزوری کے لیے، پٹھوں کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے، جو انتشار کے لیے اکثر حکمہ اس کا کشتہ بناتے ہیں۔ وہ سنکھیا کا کشتہ مشہور ہے، اور کشتہ سنبل فار یہ مردانہ کمزوری کے لیے دیتے ہیں، اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے دیتے ہیں، فالج کے لیے دیتے ہیں، لکوہ کے لیے دیتے ہیں، اور جن عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد کوئی پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے دیتے ہیں، جو سردیوں میں کسی قسم کی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، سردی سے کوئی بندہ حساس ہو، اس کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے۔ یہ جو دیسی بادام ہے، اس کو آپ جو کڑوے بادام ہیں یہ نہ نکالا کریں، کیونکہ یہ خاص طور پر عضو تناسل پر، ہمارے اعضائے خاص پر اور نیچے گرام پازیٹیو یہ بہت اثر کرتے ہیں۔ اس میں وسیع طاقت اور پاورفل ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر سیکسول پرابلم کو دور کرتے ہیں، نامردی کو دور کرتے ہیں، صورت انزال ذکاوت اس کو ختم کرتے ہیں، جریان احترام داس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں سنکھیا تو ویسے طاقتور ہوتا ہے اور اس میں کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، لیکن جب آپ پانی میں بھگوئیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کی طاقت ویسے کی ویسی برقرار رہے گی، طاقت اس کی کم نہیں ہوگی، کیونکہ سنکھیا بہت پاورفل ہے۔ اس کی تعریف آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کسی حکیم سے پوچھ لیں یا گوگل پر سرچ کر لیں یا کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تو آپ کو بتائے گا کہ سنکھیا، یہ جو سنبل فار ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک کیمیکل سے بنا ہوتا ہے، یہ کیمیکل ہوتا ہے، اس میں وسیع طاقت اور پاورفل ہوتی ہے، اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے، اور کشتے کے فائدے یہی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مردانہ کمزوری کے لیے خاص طور پر اسپیسیفک مردانہ کمزوری کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ جو کڑوے بادام ہیں اس کو یہ نہ کرنا کہ سارے کڑوے بادام اکٹھے کر کے آپ نے کھانا شروع کر دیں کہ جی یہ حکیم صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، تو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، جو اس میں کڑوے ہیں وہ آپ نے نکالنے نہیں ہیں، لیکن اسپیشل اس کو پکڑ کے ڈھونڈ کے چک کے الگ کر کے نہیں استعمال کرنا۔ جو اس میں آ جاتے ہیں، کوئی 2 4 5 آ جائیں گے تو اس میں ڈال دیں، وہ استعمال کریں، تو اس سے یہ ہوگا آپ کے پٹھے بھی طاقتور ہوں گے، آپ کا دماغ بھی طاقتور ہوگا، آپ کے اندر معدہ بھی صحیح طریقے کام کرنے لگ جائے گا، نیو خون بننا شروع ہو جائے گا، جھریاں اور آپ کے اندر بڑھاپے کے جو اثرات نمایاں ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گے، اور عمر آپ کی لمبی ہوگی، تو پٹھوں میں طاقت آ جائے گی، پنڈلیوں میں طاقت ہوگی، اور جو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، زنک کی کمی ہوتی ہے، قوت مدافعت اس میں امپروو ہوگی، جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ بوسٹ ہوگا، اور ہمارا جو میموری ہے اس سے یہ خاص طور پر ذہنی تناؤ کے لیے، ذہنی انتشار کے لیے، برے خیالات کے لیے یہ بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے۔ اس کو استعمال کریں اور اس کو فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ نے کرنا دیسی ہے،
ہے. اکثر لوگ دوسرے بادام استعمال کرتے ہیں جس میں کڑوے نہیں ہوتے. دیسی استعمال کریں تو انشاءاللہ دیسی باداموں میں بہت طاقت ہے. اس میں ہر قسم کا وٹامن ہے, اے بی سی ڈی, اور اس میں زنک بھی ہے, اس میں آئرن بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے, ہر چیز اس میں شامل ہے. کسی قسم کا کوئی منرل کوئی وٹامن اس میں نہیں ہے. مکمل غذا ہے, بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے. لیکن جو سرد مزاج لوگ ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں کہ رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کر نہار منہ کھا کے اوپر سے آپ نے دودھ پی لینا ہے. جو گرم مزاج لوگ ہیں انہوں نے پانی پینا ہے, لیکن جو ہے نا وہ پانی تازہ پینا ہے. جو سرد مزاج اوور ایج والے لوگ ہیں انہوں نے دودھ میں جو ہے نا ہنی ڈال لینی ہے یا شہد ڈال لینی ہے, 2 چمچ استعمال کریں گے تو پٹھوں میں طاقت آ جائے گی. کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. مردانہ طاقت بھی فل ہو جائے گی اور جسمانی طاقت بھی فل ہو جائے گی. یہ اب بادام آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیں گے, آپ کو پٹھوں میں طاقت رکھیں گے, آپ کی پنڈلیوں میں طاقت رکھیں گے. جوڑوں کے درد اگر ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ اگر کولیسٹرول ہے تو یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرے گا. آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ اس میں جو نا فائبر ہوتا ہے جو آپ کی کانسٹیپیشن قبض کو دور کرتا ہے, آپ کو سدے ختم کرتا ہے, آپ کے اندر ایسیڈیٹی, آپ کے اندر کسی قسم کی اینٹی سیپٹک بھی ہیں. اور اگر معدے میں کوئی انفیکشن ہے, کوئی انفلامیشن ہے کوئی کسی قسم کی, تو وہ بھی دور کرے گا. ایسیڈیٹی دور کرے گا, قبض تو ویسے ہی دور کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کولیسٹرول کو فائدہ دے گا. یا اوپر دماغ پر اثر کرتا ہے, گیس وغیرہ اور دماغی کمزوری کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے. بادام کے فائدے تو بہت ہیں اور اعلیٰ ہیں. اس کے علاوہ جن کے منہ پر جھریاں ہوتی ہیں اور جو لوگ جو ہے نا اوور ایج ہو جاتے ہیں, اور حالانکہ ان کی عمر کم ہوتی ہے لیکن عمر میں زیادہ لگتے ہیں, یا چھائیاں ہوتی ہیں, تو بادام کے لیے بادام ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اس میں جو موجود اجزاء ہوتے ہیں وہ اس ہماری سکن کے لیے بہترین ہے. خاص طور پر اس میں پروٹین ہوتی ہے جو ہماری جلد کے لیے بہترین, جلد کو ہموار رکھتی ہے. وٹامن ای ہوتی ہے جو بڑھاپے کے اثرات کے خلاف جدوجہد کرتی ہے اور مدد دیتی رہتی ہے. باقی وٹامن ای اس میں ڈی بھی ہوتا ہے, وٹامن اے بھی ہوتا ہے, میگنیشیم ہوتا ہے, کیلشیم ہوتا ہے, فاسفورس ہوتا ہے. اس میں وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں اور دانت کی مضبوطی کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست ہے. مضبوط اور صحت مند ہڈیوں اور دانتوں کے لیے ضروری ہے. بادام کا استعمال ہڈیوں کے لیے بربرے پن یا فریکچر کا خطرہ کم کرتا ہے. آگ کے لیے خاص بہترین چیز ہے. جن کو یاداشت کی کمی ہے, یا جن کو چکر آتے ہیں, یا جن کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے, سر درد ہمیشہ رہتا ہے, دائمی سر درد ہو, یا بال سفید ہو رہے ہوں, یا آنکھوں سے پانی بہتا ہو, یا نظر کمزور ہو, تو اس کے لیے بہترین ہے. یا بولتے ہوئے جلدی تھک جاتے ہوں, یا کوئی انفیکشن ہے گلے کا, تو وہ اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اور جن کو دائمی نزلہ زکام ہے اور نزلہ زکام چھوڑ نہیں رہا, وہ رات کو تقریباً 15 سے 20 دانے بادام کے پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کر اس کو کھاتے رہیں. اس کو متواتر 3 ماہ استعمال کریں. دائمی نزلہ زکام, الرجی, خارش یہ ختم ہو جاتی ہے. دماغ طاقتور ہو جاتا ہے. جو بال سفید ہو رہے ہیں وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمر کا تقاضا آپ نے دیکھ لینا ہے. جو عمر کے لحاظ سے سفید ہو رہے ہیں وہ تو سیاہ نہیں ہوں گے, لیکن جو پہلے کسی بیماری کی وجہ سے, نزول کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں تو وہ سیاہ ہو جائیں گے. اور جو سر میں بھوسی ہوتی ہے, خشکی ہوتی ہے, سکن پرابلم ہوتا ہے, جلد کے اوپر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا ورم آ جاتی ہے, تو اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اور خاص طور پر یہ ان کے لیے جن کے اندر جوڑوں میں جو ہے نا مادہ ختم ہو جاتا ہے, چکنائی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو استعمال کریں. جوڑوں کے لیے بہت اعلیٰ زبردست ہے. اور جن کے اندر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, خاص طور پر ان عورتوں کے لیے, ان مردوں کے لیے جو کام کرتے ہیں یا ان کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے, ایڑیوں میں درد رہتا ہے, اکثر ٹانگوں میں درد رہتا ہے, پٹھوں میں درد رہتا ہے, طبیعت تھکی ہوتی ہے, سر میں درد رہتا ہے, آنکھوں میں تھکی ہوئی طبیعت ہوتی ہے اور چہرہ مرجھایا ہوتا ہے, آنکھوں میں تھکاوٹ ہوتی ہے. اور یہ خاص طور پر جو ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں ان کے پچھلے حصوں میں, ہماری ٹانگوں کے پچھلے حصے اندرونی حصوں میں درد ہوتا ہے, ان کے لیے بہت زبردست ہے. ان کو کرنا ایسا ہے کہ وہ 8-10 بادام رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کر اس کو اچھے طریقے سے چبا کے نا اوپر سے تازہ پانی پی لیں. یہ ہے گرمیوں کا. اور جو سردیوں میں اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو سردیوں میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ویسے ہی تھوڑے 5-7 دانے صبح یا شام کو کسی ٹائم کھانا کھانے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے اس کو کھا لینا ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے.
حافظے کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بہت اعلیٰ زبردست چیز ہے۔ یہ 8-10 بادام آپ کھائیں تو اس کے ساتھ یہ میٹابولزم ہمارے میدو سٹمک کو بھی بہتر کرتا ہے۔ جن کے اندر ایسیڈیٹی ہے، جن کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمارے اندر جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ لگتی نہیں، تو ان کو چاہیے یہ بادام استعمال کریں۔ لیکن بادام استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ پہلے استعمال نہیں کر چکے یا استعمال کبھی نہیں کیا انہوں نے، تو ان کو چاہیے کہ 4-5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس کو رگڑ کر اس کا گھوٹا بنا لیں یا اس کو اچھے طریقے چبائیں، ایسا چبائیں کہ بالکل باریک ہو جائے، اس کو کھا لیں، اس کے اوپر پھر پانی تازہ پی لیں۔ پانی پینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس میں روغن ہوتا ہے اور یہ گلے میں رہ جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ جو نا غذا کی نالی میں اٹک جاتا ہے تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو پانی پی لیں، ایک تو یہ غذا کی نالی صاف ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جن کے اندر فاسد مادے ہوتے ہیں، جو اندر گندے مواد ہوتے ہیں، سدے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کریں کیونکہ اس میں فائبر ہے، اور فائبر جو ہے نا یہ کانسٹیپیشن، قبض نہیں ہونے دیتا اور پخانا بالکل نارمل حالت میں لاتا ہے۔ جن کو پخانے لگے ہیں، پرانے پخانے ہیں جو رک نہیں رہے، اور کوئی انفیکشن ہے، معدے میں زخم ہے، یا معدے کا کوئی کسی قسم کا کوئی ورم ہے کہ معدہ صحیح طریقے کام نہیں کرا، معدہ پھول جاتا ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ یہ بادام اسی طرح استعمال کریں۔ لیکن جو لوگ استعمال پہلے کر رہے ہیں تو اس کم از کم 10 سے 15 دانے استعمال کریں، رات کو پانی میں بھگو دیں اور اس کو صبح اٹھ کر کھا کے اوپر سے پانی پی لیں۔ اور جو سردیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر سے دودھ پینا ہے، لیکن دودھ میں جو ہے نا وہ جو اوور ایج ہیں وہ 2 چمچ شہد دیسی ڈال دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ ویسے دودھ پی لیں اوپر سے۔ اس سے یہ ہوگا ایک کو ہائٹ بڑھے گی، آپ کا قد بڑھے گا، چھاتی بھی بڑھے گی، اور ہڈیوں میں طاقت آئے گی۔ جو وٹامن ڈی کی کمی ہے، جن کے اندر جو سارا دن دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو کام سایہ میں کام کرتے ہیں، جن کو دھوپ نہیں لگتی یا جن کو پانی کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اس کو لازمی استعمال کریں۔ صبح اٹھ کر استعمال کریں، ناشتہ اسی چیز کا کریں، اور جب بھوک لگے تب جا کے ہلکا پھلکا جو بھی آپ نے کھانا ہے یا ناشتہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن صبح کا ناشتہ اسی سے آپ نے کرنا ہے۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ محنت کرتے ہیں، جن کے ہاتھ زیادہ کام کرتے ہیں اور انگلیاں تھک جاتی ہیں، پٹھوں میں طاقت نہیں رہتی، اور آنکھوں میں جو ہے نا وہ کمزوری ہو جاتی ہے، جن کی نظر کمزور ہے، خاص طور پر ان کے لیے بہت اعلیٰ اور زبردست چیز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔